مسیح یسوع میں میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو جب کبھی بھی ہمارے ملک میں سیلاب آتا ہے، زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں یا زلزلے کے باعث تباہی اور بربادی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، تو خبروں میں ہم ان الفاظ کو سنتے ہیں کہ قیامت صغریٰ برپا ہوئی ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر اگر کوئی چھوٹی تباہی اور بربادی ہے تو اسے قیامت صغریٰ کے نام سے، چھوٹی قیامت کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور قیامت کبریٰ کی جو اصطلاح ہے، لفظ جو ہے، اس سے مراد روز محشر ہے، روز عدالت ہے، جب خدا پوری دنیا کی عدالت کرے گا۔ اتفاق کے ساتھ جو آج حوالہ ہم سب کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں بھی قیامت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور آج ہم خداوند یسوع مسیح کے 5ویں دعوے پر غور کریں گے، جس کا تذکرہ جو ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب اور اس کی 25ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ میرے عزیزوں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی یہ دعوے خداوند یسوع مسیح کے ہمیں یوحنا کے انجیلی بیان میں ملتے ہیں، ان کا ایک سیاق و سباق ہے، اس کا ایک پس منظر ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے یہ دعوے جو ہے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ہیں۔ لہذا جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، تو اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ یوحنا کے انجیلی بیان کے 11ویں باب میں ہم لازر کی پہلے ایک بیماری کی بابت پڑھتے ہیں، اور پھر ہم لازر کی موت کی بابت پڑھتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح بیتنیہ شہر میں جہاں پر لازر اور اس کی بہنیں جو ہیں وہ رہتی ہیں ان کے ہاں آتا ہے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ لازر کو زندہ کرنے کا معجزہ سر انجام دیتا ہے۔ یہ اس سارے معجزے کا اور اس دعوے کا سیاق و سباق ہے، لیکن خاص جو سیاق و سباق اس حوالے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے وہ مارتھا اور خداوند یسوع مسیح کی گفتگو کا سیاق و سباق ہے۔ جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو مارتھا خداوند یسوع مسیح کے آنے کی خبر سن کر یسوع مسیح کی طرف جاتی ہے۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، پس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ ربی، میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ پس منظر کیا ہے کہ مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر دروازے پر گئی ہے اور یسوع مسیح سے وہی بات چیت کرتی ہے کہ اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ رہی ہے، ہم نے تو تجھے پیغام بھیجا تھا کہ تیرا دوست
ہمارا بھائی لازر جو ہے وہ بیمار ہے لیکن تو نہیں آیا، اگر تو آ جاتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ لیکن کہتی ہے پھر بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا، اور مارتا آگے سے جواب دیتی میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا۔ سو یہ پس منظر جو ہے وہ اس سارے حوالے کا ہے۔ اس حوالے کو جب ہم پڑھتے ہیں یہ پس منظر ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، اور اس موقع پر جب مارتھا یہ تصور کرتی ہے کہ یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، وہ کہتی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ قیامت میں جی اٹھے گا، لیکن خدا یسوع مسیح اس کو کہتا ہے کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو، پہلی تو بات جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مارتھا کا ایمان قیامت پر نظر آتا ہے۔ یہودی لوگ جو تھے وہ قیامت پر پختہ ایمان اور یقین رکھتے تھے۔ خداوند کا بندہ ایوب اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور وہ بالآخر زمین پر کھڑا ہوگا، اور میں اپنی اس کھال کے برباد ہونے کے بعد اسے دیکھوں گا، اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی نہ کہ بیگانہ کی۔ ایوب کو قیامت کا پختہ یقین تھا۔ پھر ہم اگر 16واں زبور پڑھیں تو 16ویں زبور میں ہمیں داؤد کو قیامت پر پختہ ایمان اور یقین جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے 10ویں آیت میں کیونکہ تو نہ میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ یہاں پر بھی ہم مقدس داؤد کے قیامت پر ایمان کو دیکھتے ہیں، اور دیگر جو یہودی تھے وہ بھی قیامت پر پختہ ایمان اور یقین رکھتے تھے کہ واقعی قیامت ہوگی جب سب مردے جو ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ اور اسی ایمان کا اظہار جب یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، تو وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا۔ مارتھا بھی خداوند کے قیامت کے دن پر یعنی آخری قیامت پر بھروسہ، ایمان اور یقین رکھتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اسے اس سے بڑھ کر کوئی بھید، کوئی راز، کوئی حقیقت اس پر منکشف کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح اسے کہتا ہے قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ میں نے بتایا اپنے تعارف میں کہ ہمارے ہاں قیامت کا جو تصور ہے وہ تباہی اور بربادی کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ بارش آئی، زلزلہ آیا تو ہم تصور کرتے ہیں کہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی بڑا سانحہ یا حادثہ رونما ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، انہوں نے قیامت ڈھا دی ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کے مطابق لفظ جو قیامت ہے اس کا مطلب تباہی اور بربادی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی زندہ کرنا ہے، اٹھا کھڑا کرنا ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی ہم قیامت کے لفظ کو سنتے ہیں تو مسیحی لوگوں کو قیامت کا مطلب بتاتے ہوئے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر قیامت سے مراد تباہی اور بربادی نہیں ہے۔ یسوع گویا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تباہی اور بربادی ہوں، خداوند یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہا ہے کہ میں قیامت ہوں۔ اسی لیے تو ہم جب ایسٹر مناتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عید قیامت المسیح۔
لفظ قیامت کے معنی کیا ہیں؟ جی اٹھنا، زندہ کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح اس دعوے کے اندر جو پہلا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح قیامت ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، نئے عہد نامے میں قیامت کی جو اصطلاح ہے، زندہ کرنے کے جو الفاظ ہیں، یہ تقریباً 42 دفعہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور جتنی دفعہ بھی آپ بار بار قیامت کو پڑھیں گے، اس میں بلا شبہ خداوند یسوع مسیح کے مختلف لوگوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری قیامت ہے جس میں سب مردے جو ہیں وہ زندہ کیے جائیں گے، اس تناظر میں قیامت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح یہ بات کہتے ہیں کہ میں قیامت ہوں، میں زندگی ہوں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح اس دعوے کے اندر کیا فرما رہے ہیں۔ پہلی بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعویٰ جو ہے خداوند یسوع مسیح کا، اس کو 25ویں اور 26ویں آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اس کو الگ الگ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ اور پھر یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب کی 25ویں آیت کے بعد 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس دعوے کے حصے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ اپنی ذات میں دعویٰ ہے، لیکن اس دعوے کے اندر بھی 4 دعوے پائے جاتے ہیں۔ یہ جو دعویٰ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اس دعوے کے اندر بھی 4 دعوے پائے جاتے ہیں۔ پہلا دعویٰ کیا ہے جس کا ہم نے بار بار تذکرہ سنا ہے؟ میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ یونانی زبان کے جو الفاظ میں ہوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یہ وہی دراصل نام ہے جو خدا نے مرد خدا موسیٰ پر جب وہ جھاڑی میں ظاہر ہوا تو اپنے میں ہوں کے نام سے اپنے آپ کو مرد خدا موسیٰ پر ظاہر کیا تھا۔ اس لیے جب خداوند یسوع مسیح اپنے دعووں میں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں، تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا میں وہی خدا ہوں۔ پہلا دعویٰ جو اس 5ویں دعوے کے اندر پایا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ دوسرا دعویٰ جو خداوند یسوع مسیح اپنی ذات کی بابت کر رہے ہیں کہ وہ قیامت اور زندگی ہے، قیامت اور زندگی ہے۔ اور تیسرا دعویٰ جو اس دعوے کے اندر پایا جاتا ہے، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ تیسرا دعویٰ ہو گیا۔ اور چوتھا دعویٰ 26ویں آیت میں پایا جاتا ہے، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا۔ ایک دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے اندر آگے کتنے دعوے پائے جاتے ہیں؟ 4 دعوے پائے جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح دوسرا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں قیامت اور زندگی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح تیسرا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح چوتھا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک نہ مرے گا، جو کوئی زندہ ہے۔ میرے عزیزو، اس دعوے کے اندر نہ صرف مردوں کے لیے امید کی بات کی گئی ہے، بلکہ جو زندہ کھڑے تھے
ان کے لیے بھی بات کی گئی ہے۔ یہاں پر جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، اس کا تعلق لازر کے ساتھ ہے۔ 26 آیت میں لکھا اور جو کوئی زندہ ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا، اس کا تعلق تمام زندوں کے ساتھ ہے جو یسوع کی بات سن رہے تھے، بالخصوص مارتھا۔ جب خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں قیامت ہوں تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ در حقیقت اگر زندگی فنا بھی ہو جائے، اگر زندگی فنا بھی ہو جائے تو میں قیامت ہونے کے دعوے سے وہ گویا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسے پھر سے اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ موت تک، سانسوں تک جو ہے وہ امید رکھتا ہے۔ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، اور جب تک کچھ سانسیں بھی ہوتی ہیں، خواہ ہارٹ اٹیک ہو جائے یا کوئی اور انسان کو دورہ پڑ جائے تو ہم جلدی کے ساتھ پیشنٹ کو اس امید کے ساتھ ہاسپٹل لے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ فوری ٹریٹمنٹ کرے گا کیونکہ سانسیں آ رہی ہیں اور یہ شخص کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا یا اس کے ٹھیک ہونے کی امید ہے۔ لیکن جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، ہماری امیدوں کا اختتام ہو جاتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں قیامت ہوں تو گویا وہ کہتا ہے کہ میں پھر سے گویا نا امیدی کو امید میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ جب زندگی ختم ہو جاتی ہے، خدا یسوع مسیح جو قیامت اور زندگی ہے وہ زندگی کو پھر سے شروعات یا اس کی دوبارہ سے شروعات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو پہلے دعوے میں خدا یسوع مسیح گویا یہ کہہ رہے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ میں قیامت ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر زندگی کا خاتمہ بھی ہو جائے تو میں اس خاتمے کو پھر سے شروعات میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ فنا خاتمہ نہیں ہے، میں فنا کو ختم کر کے اسے زندگی میں، فانی کو غیر فانی میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ اور یہی بات خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مارتھا کو سکھانا چاہتے ہیں، اور یہی بات ہمیں بھی سکھانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات اس دعوے کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں زندگی ہوں۔ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت جو ہے اور زندگی ایک ہی بات ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ کسی شخص کا بیماری سے اٹھ جانا جو ہے وقتی طور پر وہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مسلسل ٹھیک رہنا جو ہے یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ خدا یسوع مسیح یہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو زندہ کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد وہ انسانوں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ ان کے اندر اس زندگی کے دم کو قائم کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ فنا کو بقا میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں قیامت ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زندگی کو بحال اور قائم اور دائم رکھنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے قیامت اور زندگی ہونے کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ قیامت، موت جو ہے وہ تباہی، بربادی اور مایوسی کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے۔ جب یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں قیامت ہوں تو وہ گویا ہماری نا امیدیوں کو، پریشانیوں کو میرے عزیزو امید میں، خوشی اور شادمانی میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے۔ وہ کثرت کی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی کی بابت یوحنا نے کہا اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ خدا یسوع مسیح نہ صرف قیامت ہے بلکہ زندگی ہے۔ وہ نہ صرف زندگی کی شروعات کرتا ہے قیامت سے،
बल्कि जब वो कहता है मैं ज़िंदगी हूँ, वो ज़िंदगी को कायम और रमा दमा भी रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि क़यामत से मुराद इंसान की रूहानी पैदाइश है, कि यीशु मसीह लोगों को रूहानी तौर पर क्या करता है। और जब वो कहता है कि मैं ज़िंदगी हूँ, तो ये दरअसल मसीही ज़िंदगी की अलामत है। वाकया ही लोगों को वो नई पैदाइश का तजर्बा अता करके उनको छोड़ नहीं देता, बल्कि अपने रूहुल कुद्स के वसीले से उनकी ज़िंदगी बनकर उनकी ज़िंदगी में अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता रहता है, ताकि वो खुदा की हजूरी में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए। यीशु मसीह क़यामत और ज़िंदगी है, वो जिस्मानी मानों में भी और रूहानी मानों में भी जो है अपने लोगों की क़यामत भी है और उनकी ज़िंदगी भी है। और फिर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह नजात के एक वसीले के तौर पर भी यहाँ अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा। एक तो इस दावे के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी हो, यहूदी हो, यूनानी हो, दुनिया के किसी रंगो नस्ल, खित्ते, कौम, कबीले से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो मुझ पर ईमान लाएगा, गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। जो कोई से मुराद कोई भी किसी कौम, रंगो नस्ल से, कबीले से, कौम से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो, अगर वो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है तो वो नजात पाएगा। इससे मुराद खुदा यीशु मसीह का वाहिद वसीला नजात होना भी है, कि वही मेरे अज़ीज़ों जिंदा करने की कुदरत रखता है, उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। जो उस पर ईमान लाते हैं उनके पास ये उम्मीद है, उनके पास ये तसल्ली है, तशफ़ी है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को हमेशा क़यामत और ज़िंदगी के तौर पर मानना है और यकीन रखना है। और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। यानी उन्होंने कहा मैं लाज़र को भी जिंदा करूंगा और उसे ज़िंदगी दूंगा, और जो यहाँ जिंदा हैं अगर वो मुझ पर ईमान लाते हैं तो वो भी जिंदा रहेंगे। इससे मुराद ये नहीं है कि वो ज़मीन पर कभी नहीं मरेंगे, इनसे मुराद कि जो मुझ पर ईमान लाता है और जिंदा है वो कभी ना मरेगा। इससे मुराद अबदी ज़िंदगी का वादा, हमेशा की ज़िंदगी का वादा इस दावे में खुदावंद यीशु मसीह के साथ किया गया है। लेकिन अपील के तौर पर मैं जो ख़ास बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ वो मार्था की कमज़ोरी है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है तेरा भाई जी उठेगा, और वो क्या जवाब देती है, मैं जानती हूँ कि वो क़यामत में जी उठेगा। देखिए ज़रा गौर कीजिए थोड़ी देर के लिए, यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए, वेलकम करने के लिए, हालांकि उसका भाई मरा हुआ है, वो उठकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी है और यीशु मसीह के पास गई है और यीशु मसीह को मिलकर कहती है अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह से बातचीत कर रही है, उसे यीशु मसीह पर ईमान है, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। गौर कीजिए इन तीनों पहलुओं पर। थोड़ी देर मैं आपको चाहता हूँ कि सोचे इस बात पर। दरवाजे की तरफ बढ़ी है, यीशु मसीह से बातें कर रही है, और ईमान क्या है, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन अब भी मुझे यकीन है कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। चार बातें नजर आती, लेकिन कहती क्या है, मैं जानती हूँ कि वो क़यामत में जी उठेगा। इससे क्या इज़हार होता है, एक तरफ इतनी बड़ी बातें या अमल के दरवाजे की तरफ बढ़ना, यीशु को मिलना, फिर यीशु से बातें करनी, फिर इस बात का इकरार करना कि अगर तू यहाँ पर होता मेरा भाई ना मरता, और फिर ये भी कि अब भी तू जो कुछ खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। और दूसरी तरफ कह रही है मैं जानती हूँ कि क़यामत में
یہاں پر مارتھا کی بے یقینی، بے اعتقادی کا پہلو جو ہے وہ اس حوالے کے اندر نظر آتا ہے۔ کتنی دفعہ ہم بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تمام سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ کتنی دفعہ ہم بھی مارتھا کی طرح خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یسوع کے ساتھ باتیں کرتے ہیں دعا کے ذریعے سے۔ کتنی دفعہ ہمیں اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ یسوع مسیح واقعی قدرت والا خدا ہے۔ اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ کبھی کبھی ہمیں اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ خداوند جو کچھ ہمارے لیے چاہے گا وہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو میری سچویشن ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ اس کے اندر کیسے پیدا ہوئی، یہ بے اعتقادی کیسے پیدا ہوئی۔ یسوع تو ان کے گھر میں آتا جاتا تھا۔ لوکا کے انجیلی بیان میں جب ایک دفعہ یسوع اور اس کے شاگرد ان کے ہاں آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مریم یسوع کے پاس بیٹھی رہی اور مارتھا کام کرتی تھی، اور مریم کی تعریف کی یسوع مسیح نے۔ مارتھا مارتھا، مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ یسوع مسیح کا آنا جانا تھا، یسوع مسیح کی بابت اس نے سنا تھا کہ اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا۔ مارتھا نے سنا تھا کہ یسوع نے نین شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا۔ اب کیا ہو گیا کہ جب اس کا بھائی مر گیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ قیامت میں جی اٹھے۔ مسئلہ کہاں ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے اس بارے میں؟ میں بتانا چاہتا ہوں مسئلہ کیا ہے۔ دو پہلو ہیں کسی خدا کے خادم نے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ یائر کی بیٹی کو خدا یسوع مسیح نے کہاں پر زندہ کیا؟ ابھی گھر میں ہی تھی۔ اس نے سمجھا اگر میرا بھائی لازر گھر میں ہوتا تو نہ مرتا۔ نین شہر کی بیوہ کے بیٹے کو کس وقت زندہ کیا؟ جب اس کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، ابھی اسے قبرستان کے شاید دروازے پر ہی لایا گیا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے میرے عزیزوں نین شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا، اور مارتھا اس واقعے سے بھی آگاہ تھی۔ لیکن جب اس کے اپنے بھائی کی باری آئی تو وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ قیامت میں جی اٹھے گا۔ یہاں پر اس کی بے اعتقادی اور بے ایمانی کا اظہار ہے۔ وہ خدا یسوع مسیح کی پوری شخصیت سے آگاہ نہیں ہے، واقف نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ اتنا وقت بھی اس کے ساتھ گزار لیا ہے، تعلق بھی ہے، گھر بھی آنا جانا ہے، لیکن ابھی تک پوری طرح سے یسوع مسیح سے واقفیت نہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، چرچ بھی آتے رہتے ہیں، کلیسیائی سرگرمیوں میں، ایکٹیویٹیز میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کا پورا عرفان، اس کی پوری سمجھ، اس کی شخصیت سے پوری آشنائی ہوتی ہی نہیں ہے، اور ہم اس میں ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ مارتھا کو مسئلہ کیا لگا؟ یائر کی بیٹی کو گھر میں زندہ کیا، نین شہر کی بیوہ کو قبرستان کے دروازے پر غالباً زندہ کیا، میرے بھائی کو تو قبر میں رکھے ہوئے 4 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے ہیں، اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یسوع مسیح ٹھیک ہے گھر میں پڑے مردے کو زندہ کرتا ہے، یسوع مسیح قبرستان میں جاتے ہوئے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، میرے بھائی کو تو 4 دن ہو گیا مرے ہوئے، وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک بات ہے، کیوں اس نے ایسا سوچا؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہودی لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ انسان کی روح 3 دن تک روح کے پاس، جسم کے پاس بھٹکتی رہتی ہے، اور کسی بھی وقت وہ روح جو ہے وہ انسانی بدن میں واپس آ سکتی ہے۔ یہ خیال تھا
بائبل کی تعلیم نہیں تھی، یہ خیال تھا. لیکن تیسرے دن کے بعد جب چوتھا دن شروع ہو جاتا تھا، انسان کی لاش گلنا شروع ہو جاتی تھی، انسانی بدن سے بدبو اور تعفن اٹھنا شروع ہو جاتا تھا. لازر کی لاش کو قبر میں رکھے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، اب روح کے واپس آنے کا گمان بھی نہیں رہا. اب تو اس کے بدن میں گلنے سڑنے کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، تعفن اٹھ رہا ہے. اس لیے کہتی ہے اب یسوع مسیح ایسا نہیں کر سکتا. جب یہ سوچ ہے اس کے پیچھے تو یسوع مسیح سے تسلی دینے کے لیے کہتا ہے قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کو وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا. اگر تو ایمان رکھے گی تو اگرچہ لازر مر بھی گیا ہے تو وہ زندہ ہو جائے گا. اور اگر کوئی زندہ ہے یعنی تیری مانت جو مجھ پر ایمان لے آتا ہے وہ اب تک کبھی نہیں مرے گا، یعنی اسے ہمیشہ کی زندگی کی برکت نصیب ہوگی. فلپ شیف ایک کمنٹیٹر ہے، بڑی حیران کن بات کرتا ہے. اس حوالے کی تشریح کرتے ہوئے رات میرے حواس باختہ ہو گئے، اس کو پڑھ گئے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو 3 مردوں کو زندہ کرنا ہے یہ ایک خاص حقیقت کی طرف اشارہ ہے. یائر کی بیٹی کو گھر میں زندہ کیا. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم اپنے گھر والوں کے سامنے بھی کر لیتے ہیں. یائر کی بیٹی کو گھر میں زندہ کیا. کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم اپنے گھر والوں کے سامنے بھی کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو گالیاں نکالنے کی عادت ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں ہم اپنے بچوں کے سامنے، اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جو یائر کی بیٹی کی طرح گھر میں ہی ہوتے ہیں. شیف کہتا ہے یسوع مسیح ایسے لوگوں کو جن کی زندگیوں میں ایسے گناہ پائے جاتے ہیں جو روزمرہ وہ اپنے گھروں میں سر انجام دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان گناہ کے مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. دوسری بات شیف نے کہی، نین شہر کی بیوہ کے بیٹے کو قبرستان کے دروازے پر زندہ کیا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم گھر سے باہر کرتے ہیں. میری بیوی کو پتہ نہ چلے، میرے بچوں کو پتہ نہ چلے، میرے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو پتہ نہ چلے. فلپ شیف کہتا ہے خداوند یسوع مسیح نہ صرف ہماری زندگی میں جو ہمارے اندر مردگی کو پیدا کرتے ہیں، ڈر کو پیدا کرتے ہیں. گناہ کیا لاتی ہے؟ موت. خداوند یسوع مسیح ہمارے گھروں میں انجام دیے جانے والے گناہوں کے باعث پیدا ہونے والی موت کو قیامت میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو گناہ ہم باہر انجام دیتے ہیں اور موت کی حالت میں چلے جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح اس سے بھی ہمیں اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایک اور پہلو ہے جس کی طرف فلپ شیف اشارہ کرتا ہے. لازر کہاں پر ہے؟ قبر میں. اندر ہے، دنیا سے اوجھل ہے، وہ دیواروں کے پیچھے ہے. کچھ گناہ ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں نہ باہر والوں کو پتہ ہوتا ہے نہ گھر والوں کو پتہ ہے، وہ ہم جانتے ہیں اور ہمارا خدا جانتا ہے. اور خدا یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. میں ان گناہوں کے باعث جو ہمارے باطنوں میں ہم انجام دیتے ہیں، پوشیدہ گناہوں کے طور پر ہماری زندگیوں میں سال ہر سال سے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری روحانی موت ہو چکی ہوتی ہے. خدا یسوع مسیح بطور قیامت اور زندگی ہمارے ان پوشیدہ گناہوں کی موت سے بھی ہمیں زندگی میں لا سکتا ہے، کیونکہ وہ قیامت اور زندگی. روزمرہ زندگی کے باعث گناہ جو کرتے ہیں سب کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، اس سے موت پیدا ہوتی ہے. جو کچھ باہر کرتے ہیں غلط کام، اس سے بھی موت پیدا ہوتی ہے. اور جو کچھ ہم
लाजर की तरह कब्र में रखे हुए बदन की तरह कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हमारे बातनों के अंदर, दिलों के अंदर, जहनों के अंदर छुपे होते हैं। जो लोग उस पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह क़यामत और ज़िंदगी है, खुदा यीशु मसीह उनकी तीनों हालतों को क्या कर सकता है? तब्दील कर सकता है। यीशु मसीह का ये दावा 2023 के साल के पहले हफ्ते के दूसरे इतवार में हमारे लिए बरकत, हौसला अफजाई और ईमान में बढ़ने का एक ज़रिया हो सकता है। वो हमारी घर की ज़िंदगी में अंजाम दिए जाने वाले गुनाहों के बायस पैदा हुई मौत, और जो बाहर काम अंजाम दिए हैं उसके पैदा हुई मौत, और जो हम बातों में छुप छुप कर अंजाम देते हैं, हम जानते हैं और हमारा खुदा जानता है। इन तीनों हालतों को मौत से निकाल कर ज़िंदगी में लाने की कुदरत रखता है, क्योंकि यीशु मसीह क़यामत और ज़िंदगी है। जो मुझ पर ईमान लाता है को वो मर भी जाए तो भी वो, हमें अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे गुनाह हैं जो पोशीदा करते हैं, छुप के करते हैं, घर वाले आशना हैं, यीशु से कहें खुदावंद तू क़यामत और ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी को इस साल में बदल दे, मेरी ज़िंदगी को नया बना दे, ताकि तेरा जलाल मेरी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। 27वीं आयत बड़ी काबिल गौर है। उसने उससे कहा, पहले यीशु मसीह ने दावा जब किया है क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है को वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है मुझ पर ईमान लाता है अब तक कभी ना मरेगा। सवाल क्या पूछा? क्या तू मुझ पर ईमान लाती है? क्या तू मुझ पर ईमान लाती है कि मैं मौत से निकाल कर ज़िंदगी में दाखिल करने की कुदरत रखता हूँ और ज़िंदगी दे सकता हूँ? जब यीशु मसीह का दावा सुना है तो वो मार्था का जवाब सुनिए। उसने कहा, हाँ ऐ खुदावंद मैं ईमान ला चुकी हूं कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। पहले क्या कह रही है? मैं जानती हूं कि क़यामत के दिन जी उठेगा। जब यीशु मसीह ने दावा उसे समझाया कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा, सारी बात की है। यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू मुझ पर ईमान लाती है? वो क्या कहती है? हाँ खुदावंद मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। 12 मरतबा कहा जाता है मसीहियत के नाकदीन की तरफ से कि यीशु मसीह ने खुदा का बेटा होने का कभी दावा नहीं किया। बाइबल में तो 12 ऐसे हवाले मिलते हैं जब लोगों ने उसे कहा था कि तू खुदा का बेटा है, उसने खुद बेटा होने का दावा किया। क्या मार्था की बात की यीशु मसीह ने तरदीद की? हरगिज़ नहीं, बल्कि उसने कहा खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था वो तू ही है। अब जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास, आइए उसको क़यामत और ज़िंदगी के तौर पर जाने माने, महज एक्टिविटीज़ में शामिल ना हो, दुआ के साथ वक्त दावा करने का दावा ना करें कि मैं उसके साथ वक्त गुजारता हूँ, दुआ करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, मसीही सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। यीशु मसीह की ज़ात पर पूरा भरोसा, यकीन और एतमाद रखें कि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। क्यों? क्योंकि वो वही खुदा है जो मूसा पर झाड़ी में ज़ाहिर हुआ, जिसने कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ, और यीशु मसीह ने कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। खुदा आज के कलाम के वसीले से आपको बरकत दे।